باب نمبر 50 باب ما ذكر في الحجر الأسود حجر اسود کے بارے میں جو ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1597۔ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ حجر اسود کے پاس آیا اور اسے بوسہ دیا، پھر کہا یقیناً میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نقصان دیتا ہے نہ نفع دیتا ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو میں تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ فوائد نمبر 1، معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک حجر اسود کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے سوا کوئی حدیث ثابت نہیں کہ اس لیے انہوں نے اس باب میں اسی حدیث پر اکتفا کیا ہے۔ نمبر 2، دوسری کتب احادیث میں حجر اسود کے متعلق متعدد احادیث آئی ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان میں سے چند نقل کی ہیں۔ نمبر 1، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اللہ نے ان کی روشنی مٹا دی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو وہ مشرق و مغرب کے درمیان کو روشن کر دیتے۔ ترمذی حدیث نمبر 878 اور دیگر کتب حدیث۔ نمبر 2، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے نازل ہوا، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر اسے بنی آدم کی خطاؤں نے سیاہ کر دیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 877 اور دیگر کتب حدیث۔ نمبر 3، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حجر اسود کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے، جس نے اس کا استلام کیا قیامت کے دن وہ اس کے لیے حق کی شہادت دیں گے۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2736 اور دیگر کتب حدیث۔ یہ سب احادیث مجموعی اسانید کے لحاظ سے صحیح ہیں، مگر بخاری کی شرط پر نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے انہیں اپنی الجامع الصحیح میں ذکر نہیں کیا۔ نمبر 3، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے معلوم ہوا کہ حجر اسود کو بوسہ صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے پابند ہیں، ورنہ ہم نہ حجر اسود کی پرستش کرتے ہیں اور نہ اسے کسی قسم کے نفع یا نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ امیر المؤمنین کے اس قول نے نصرانیوں اور یہودیوں کے اس پروپیگنڈے کی بھی ہوا نکال دی جو بڑے زور و شور سے کرتے رہتے ہیں کہ مسلمان بھی بت پرست ہیں کیونکہ کعبہ کے کونے پر لگے ہوئے ایک پتھر کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بت پرست سے پوچھ کر دیکھو، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا بت اسے نہ کوئی فائدہ دیتا ہے نہ نقصان؟ اگر وہ یہ کہہ سکتے ہوتے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکتے؟ نمبر 4، غیر اللہ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنے والے کئی مسلمان امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ایک روایت پیش کیا کرتے ہیں جو حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 628 حدیث نمبر 1682 نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تو ان سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا انہ یضر و ینفع، کہ یہ نقصان اور نفع دیتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے جب اولاد آدم سے عہد و پیمان لیے تو وہ ایک کاغذ پر لکھ کر حجر اسود کے منہ میں ڈال دیے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے یؤتی یوم القیامت بالحجر الاسود وله لسان ذلق یشہد لمن یستلمہ بالتوحید، قیامت کے دن حجر اسود کو لایا جائے گا، اس کی تیز ترار زبان ہوگی، جس نے توحید کے ساتھ اس کا استلام کیا ہوگا اس کے حق میں وہ شہادت دے گا۔ مگر اول تو یہ روایت ثابت ہی نہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر لکھا ہے کہ اس کے اسناد میں ابو ہارون العبدی راوی ہے، وہو ضعیف جدا، یعنی وہ بہت ہی ضعیف ہے۔ سند بیکار ہونے کے علاوہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کی بات کو ٹھکرانا بہت بعید ہے۔ اگر اس روایت کو بالکل صحیح مان لے تب بھی اس سے مخلوق کو نافع اور ضار ماننے کی بات ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اس روایت میں حجر اسود کا نفع یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ توحید والوں کے لیے اس کا استلام کرنے والوں کے حق میں شہادت دے گا۔ اگر اس شہادت سے وہ نفع و نقصان کا مالک ٹھہرتا ہے تو صرف حجر اسود ہی نہیں، پوری زمین ہر نیک و بد عمل کی شہادت دے گی جو اس پر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ سورہ زلزال آیت نمبر 4۔ اس طرح تو زمین بھی نافع اور ضار بن گئی، پھر ہم ہندوؤں کو دھرتی ماتا کی پرستش پر مشرک کیوں ٹھہراتے ہیں؟
نمبر 5، بعض لوگ جو علی رضی اللہ عنہ کو یا شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کو یا کسی اور کو مشکل کشا مانتے ہیں، ایسے لوگوں کے مولوی اپنے مریدوں کو بے وقوف بنانے کے لیے عجیب عجیب دلیلیں گھڑتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ایک مولوی صاحب نے اپنے جاہل مریدوں کے مجمع میں تقریر کرتے ہوئے کہا، میں علی کو مشکل کشا ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ دیکھو، اگر کسی کو قبض ہو جائے تو کتنی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، مگر ₹2 کی قبض کشا گولی کھا لینے سے اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک گولی مشکل کشا ہو سکتی ہے تو علی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اتنی زبردست دلیل سن کر مجمع یا علی مشکل کشا اور مولوی صاحب زندہ باد کے نعرے لگانے لگا۔ ان میں سے کسی شخص نے غور کرنے کی زحمت نہیں کی کہ بات ان مشکلات کو دور کرنے یا نفع و نقصان پہنچانے کی نہیں جن کے اسباب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کر رکھے ہیں اور جن کے متعلق حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ بات اس نفع و نقصان کی ہے جو انسان کے بس سے باہر ہے۔ ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا اس کے ہاتھ میں نہیں۔ آدمیوں اور اسلحے سے ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے مگر فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اولاد کے لیے شادی کی جاتی ہے، انسان کا اختیار بس یہی تک ہے، اولاد دینا یا نہ دینا، پھر اسے زندگی عطا کرنا یا نہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگر قبض کی گولی کو مشکل کشا کہہ کر مخلوق کو نفع نقصان کا مالک قرار دیا جائے تو پھر ان تمام آیات کا کیا کیا جائے گا جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا ہر ایک سے نفع و نقصان کا مالک ہونے کی نفی فرمائی ہے۔ سنیے سورہ مائدہ آیت نمبر 76، سورہ فرقان آیت نمبر 3 اور 55، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 اور 67، سورہ یونس آیت نمبر 18، 49 اور 106، سورہ انبیاء آیت نمبر 66، سورہ انعام آیت نمبر 71، سورہ اعراف آیت نمبر 188، سورہ رعد آیت نمبر 16، سورہ فتح آیت نمبر 11 اور سورہ حج آیت نمبر 12۔ نمبر 6، فتح الباری میں ہے کہ طبری نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات اس لیے کہی کہ لوگ نئے نئے بتوں کی عبادت چھوڑ کر آئے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ڈرے کہ جاہل لوگ یہ خیال نہ کریں کہ حجر اسود کا استلام بعض پتھروں کی تعظیم کے قبیل سے ہے جیسا کہ عرب جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ لوگوں کو یہ تعلیم دے کہ حجر اسود کا استلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی اتباع کی وجہ سے ہے، اس لیے نہیں کہ پتھر کی ذات کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے، جیسا کہ اہل جاہلیت کا بتوں کے متعلق عقیدہ تھا۔ نمبر 7، علامہ وحید الزمان نے لکھا ہے، یعنی میرا چومنا محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے ہے۔ اس روایت سے صاف نکلا کہ قبروں کی چوکٹ چومنا یا قبروں کی زمین چومنا یا خود قبر کو چومنا یہ سب امور مکروہ ہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو صرف اس لیے چوما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے کہیں منقول نہیں ہے کہ انہوں نے قبر کا بوسہ لیا ہو۔ یہ سب کام جاہلوں کے نکالے ہوئے اور بدعت ہیں۔